من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اپنی قسموں کا حیلہ اور بہانہ اللہ کو نہ بناؤ، اس بات پر ان تبروا وتتقوا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے، واللہ سمیع علیم اللہ رب العزت تمہاری باتوں کو سنتے ہیں اور تمہارے حالات کو جانتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو اور بیہودہ ہیں ان پر پکڑ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہاری گرفت ان قسموں پر ہوگی جو تمہارے دلوں نے جن کا ارادہ کیا، واللہ غفور حلیم اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور بردبار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ قسم کھانا، آدمی قسم کھاتا ہے، حد الامکان آدمی کو قسم سے بچنا چاہیے، قسم نہیں کھانی چاہیے، بھلے اپنا حق ہی کیوں نہیں ہے، حد الامکان قسم سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سچی قسم کھاتا ہے یہ جائز ہے، قسم تو کھائی جائے گی، جیسے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، ایک آدمی نے دعویٰ کیا، مدعی کے ذمہ کیا ہے؟ گواہ پیش کرنا، اور اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے، وہ قسم اٹھائے گا، اور قسم اللہ کے نام کی لی جائے گی، اللہ کے ذات کا نام یا اللہ کے صفاتی نام، اللہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، یا اللہ رب العزت کے صفات کی، صفاتی جو نام ہے اس کی قسم لی جائے گی۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کئی کہتے ہیں کعبہ کی قسم، نہیں، یہ قسم نہیں ہے۔ قرآن کی قسم، یہ تیرے باپ کی قسم، یہ سب یہ قسمیں نہیں، اور اس سے منع کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ قسم اٹھائی جاتی ہے جس نام کی، اس کی تعظیم کی خاطر، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے قسم اٹھا کر تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کی، لہذا غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ بلکہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے۔ ہاں، رب کعبہ کی قسم کہہ سکتا ہے، اس طرح کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، یہ قسمیں نہیں ہے، اور یہ غیر اللہ کی قسم ہے، اور ان سے بچنا چاہیے، اور یہ مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے تو جگہ جگہ کہیں لا اقسم بہذا البلد، شہر کی قسم کھائی، کہیں اور قسمیں کھائیں غیر اللہ کی، اللہ کے لیے یہ نہیں، یہ مخلوق کے لیے یہ حکم ہے، لہٰذا فرمایا اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے۔ لیکن قسم اٹھاتے وقت کیا چیز ہے؟ قسم اٹھاتے وقت جائز کام پر قسم اٹھائی جائے، ناجائز کام پر نہ قسم اٹھائی جائے۔ یہاں اس کا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر رئیس المنافقین
جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگائی تو یہ بھی ساتھ شامل تھے۔ جب ساتھ شامل تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا رضی اللہ عنہ، آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر یہ اترا، فرمایا نہیں، اللہ کی قسموں کو، اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو آپ ہیلا اور بہانہ نہ بناؤ۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ آپ جائز چیز کی قسم کھاؤ، ٹھیک، ناجائز اور حرام کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ناجائز اور حرام چیز کی قسم کھاتا ہے، پھر کہتا ہے جی چونکہ میں نے قسم کھا لی ہے اب میرے لیے یہ کرنا ہے، تو لہٰذا نہ اس قسم کو بہانہ نہ بنائے۔ جیسے اس کی مثال یہاں قرآن نے کہہ دی ان تبرو۔ ان تبرو کا کیا معنی؟ ایک آدمی علیہ باللہ قسم اٹھاتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، اب نماز نہ پڑھنے کی قسم اٹھا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے آؤ بھائی نماز کے لیے، کہتا ہے جی میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے لہٰذا میں تو اب نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ نہ، اللہ کے نام کو اس کا نشانہ نہ بنایا جائے، یہ ناجائز قسم ہے۔ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے میں مسجد نہیں جاؤں گا، یہ ناجائز اور حرام ہے، گویا نیکی نہ کرنے کی قسم ہے، لہٰذا کہا جائے آؤ بھائی چلیں، کہتے ہیں جی میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، نہیں، یہ قسم جو ہے اس کو توڑ لینا چاہیے۔ ان قسموں کو بہانہ نہ بنائے اور ہیلا نہ بنائے اور اللہ کے نام کا نشانہ اس کو نہ بنایا جائے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری، جی میں نے قسم اٹھائی ہے میں کوئی پرہیزگاری نہیں کروں گا، لہٰذا یہ غلط۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کیا کہا کہ بھائی ان دو آدمیوں کے درمیان صلح کر رہا لو، کہتا نہیں میں نے قسم اٹھائی ہے میں نہیں کرواؤں گا، یہ غلط ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر حرام ناجائز چیز کی قسم اٹھاتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس قسم کو توڑے اور توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کر دے، اس قسم کو توڑ لے اور کفارہ ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حلفت علی یمین، جب تم کسی قسم اٹھا لو ورأیت غیرہا خیر منہا، اور دیکھو کہ اس کا غیر اس سے بہتر ہے، اس سے دوسرا یعنی کہا میں یہ کام نہیں کروں گا اور کرنا بہتر ہے، یا کہا میں کروں گا اور نہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، تو پھر کیا کرو فاتح الذی هو خیر، وہ کرو جو بہتر ہے، وکفر عن یمینک، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ لہٰذا یہاں یہ کہا گیا، فرمایا کہ اس طرح کی اگر قسمیں اٹھاتے ہیں تو ان قسموں کا اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ کہ جی چونکہ میں نے قسم اٹھائی ہے میں ایسا کروں گا، نہیں، فرمایا اس قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اب تو غلامی کا دور نہیں، اس وقت غلام ہوا کرتے تھے، غلام آزاد کیا جائے، وہ زمانہ تو نہیں رہا۔ اب کیا ہے، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے، اور وہ جو ہے وہ کرتا شلوار اور ٹوپی 3 جس میں نماز پڑھ سکتا ہے، 10 مسکینوں کو، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، بہت اعلیٰ بھی نہیں بہت ادنا بھی نہیں، درمیانہ کھانا۔ اور یا پھر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے گا، 3 دن روزے رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والے ہیں، تم جو کہتے ہو تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، علیم، تمہارے حالات کو جانتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت جو ہے یہ سب عالم الغیب ہیں، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اس کے نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے یمین لغو، لغو کا معنی ہے لغو بات، بیکار بات، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بے فکری میں بغیر ارادے کے کوئی قسم اٹھا لیتا ہے، بغیر ارادے کے قسم کی، کیا قسم اٹھائی، قسم سے ایسا، یا ماضی میں کوئی قسم اٹھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو گیا اور حقیقت میں نہیں ہوا، وہ سچ پر قسم اٹھانا چاہ رہا ہے لیکن وہ بات غلط ہے، کہتا ہے خدا کی قسم یہ ہو گیا، اس کے علم میں بھی تھا، علم میں یہی ہو گیا، اب حقیقت میں نہیں ہوا، یہ اس نے یہ قسم اٹھا لی، تو یہ گویا کہ لغو ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، ہاں، اور پکڑ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، غموس غمس سے ہے، جس کا معنی ڈبکی لگانا، تیرنا، یہ جھوٹی قسم ہے، تیر رہا ہے، اور وہ کیا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کام نہیں ہوا، کہتا ہے خدا کی قسم یہ کام ہو گیا ہے، اب یہ ماضی پر جھوٹی قسم جان بوجھ کر اٹھا رہا ہے، یہ یمین غموس ہے۔ ایک کام اس نے نہیں کیا، قسم اٹھا کر کہتے خدا کی قسم میں نے کر دیا یہ کام، لہٰذا جھوٹی قسم جان بوجھ کر اٹھا رہا ہے ماضی پر، لہٰذا اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ اور یمین غموس میں بھی کفارہ نہیں ہے، گناہ گار ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ اور تیسری قسم ہے قسم کی یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کا کیا معنی ہے، آئندہ، جیسے ہم آئندہ کہتے ہیں جی خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا،
اب اس کے بعد وہ وقت آتا ہے یہ وہ کام نہیں کرتا، جب نہیں کرتا تو اس نے اس قسم کو توڑ دیا، جب توڑ دیا تو اب اس پر چونکہ دل کے ارادے سے اس نے مستقبل کے لیے قسم اٹھائی اور نہ کیا اس کو پورا، تو یہ قسم توڑ دی، جب قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ ہے، اور کفارہ میں نے آپ کو عرض کر دیا وہ کرے۔ تو یہاں یہی ذکر ہے، فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں ان قسموں پر مواخذہ ہے جو تمہارے دلوں نے جن کا ارادہ کر کے کیا اور پھر پورا نہیں کیا اور حانث ہو گئے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ معاف کر دینے والے ہیں، تم جو لغو باتیں کہتے ہو اللہ معاف کر دے گا، حلیم اور اللہ بردبار ہیں، فوراً تمہارے اوپر اللہ اس کی سزا نہیں مسلط کرتے، کیوں؟ بردباری کا تقاضا یہ ہے۔ آگے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، 4 ماہ تک رکنا، فإن فاؤوا، اور اگر انہوں نے ایسا کر دیا، ہاں رجوع کر لیا اس سے تو ٹھیک ہے، فإن اللہ غفور، بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والے، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس کا تعلق بھی قسم کے ساتھ ہے، اس کو عربی کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا کا معنی کیا ہے؟ قسم اٹھانا۔ وہ کیا ہے؟ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، شوہر قسم کھا کر کہتا ہے خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، یہ قسم اٹھاتا ہے۔ اب اگر وہ 4 مہینے تک نہیں جائے گا، قسم اٹھا کر وہ نہیں جائے گا، اب تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، وہ اس سے بائنہ ہو جائے گی۔ بائنہ کا کیا معنی ہے کہ اب دوبارہ اس سے رجوع جب کرے گا تو نکاح ہوگا، مہر بھی نیا ہوگا اور نکاح کرے گا، پھر رجوع کرے گا، ورنہ نہیں۔ 4 ماہ، اور اگر 4 ماہ سے کم کہتا ہے میں 3 ماہ تک اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اب یہاں پر اگر 3 ماہ تک نہیں گیا تو طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایلا کی کم سے کم مقدار 4 مہینے ہے، یہاں قرآن نے اربعۃ اشہر کا، لہٰذا 3 ماہ تک آ نہیں جاؤں گا، نہیں گیا اس کے قریب، تو لہٰذا بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، قسم پوری ہوگی بس۔ اور اگر 3 ماہ سے پہلے جائے گا تو یہ حانث ہو جائے گا۔ حانث ہونے کا کیا معنی ہے؟ اس نے قسم توڑ لی، لہٰذا قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور 4 ماہ کی قسم اٹھاتا ہے، نہیں جائے گا، طلاق ہو جائے گی، اور 4 ماہ سے پہلے چلا گیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، لہٰذا کفارہ ادا کر دے۔ یا 4 ماہ سے زیادہ کی قسم اٹھاتے ہیں، کہتا ہے میں 5 ماہ تک نہیں جاؤں گا، 6 ماہ تک نہیں جاؤں گا، اب اگر وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو اس سے طلاق ہو جائے گی، وہ بائنہ ہو جائے گی، لہٰذا دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور دوبارہ مہر ادا کرنا پڑے گا۔ یا ہمیشہ مطلق کہتا ہے خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ کہا اس نے نہ 3 ماہ کا ذکر کیا، نہ 4 کا، نہ 5 کا، لہٰذا اب اگر 4 ماہ تک نہیں جائے گا تو اس کو پھر طلاق ہو جائے گی، 4 ماہ سے پہلے چلا گیا تو حانث ہو جائے گا اور کفارہ ادا کر دے گا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ کب ہے؟ جب قسم کھاتا ہے نہ جانے کی، اور اگر قسم نہیں کھا رہا، ویسے کہتا ہے میں نہیں جاتا ہوں اس کے قریب، تو اب اگر بھلے 1 سال تک بھی نہ جائے طلاق نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ اسی کی بیوی ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، ایلا کا معنی کیا؟ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے جماع نہیں کروں گا، ہم بستری نہیں کروں گا، تو اس کی مدت کیا ہے؟ تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک انتظار کرنا ہے۔ فإن فاؤوا، اگر انہوں نے 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لیا، بیوی کے پاس چلا گیا تو ٹھیک ہو گیا، قسم ٹوٹ گئی ہے، لہٰذا وہ قسم کا کیا کر دے گا؟ کفارہ ادا کر دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ قسم توڑی، گناہ کیا، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ اور اگر 4 ماہ تک نہیں جائے گا تو قسم تو پوری کر لی اس نے، لیکن کیا ہوگا؟ کفارہ اس پر، اس کا تو نہیں ہوا، لیکن بیوی کیا ہوگی؟ طلاق ہوگی، اب دوبارہ بیوی سے نکاح ہوگا اور دوبارہ مہر ہوگا۔ تو یہ ان قسموں کے حوالے سے یہاں تھا، تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، قسم کو ہم کوئی قسم ہی نہ سمجھے، یہ بھی غلط ہے، لہٰذا ان چیزوں کا، اور کئی دن میں کئی قسمیں کھا کر کے توڑ بھی دیتے ہیں اور کفارے کا احساس ہی نہیں ہوتا، یہ خیال ہی نہیں ہوتا کیا قسم توڑنا اللہ کے نام کی ہتک اور توہین کرنا ہوا۔ جو قسم توڑی جاتی ہے اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہے، اور جب اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہے تو اسی پر اس کی یہ کیا ہے؟ اس کو جرمانہ ہو گیا کہ بھائی تم کیا کر لو؟ کفارہ ادا کر لو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔